بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام انسانوں کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے اس طرح سے زندگی گزاریں جس طرح زندگی گزارنے کا میں نے ان کو حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے بچیں جو کام مجھے ناپسند ہیں۔ تو جو مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرتا ہے اور اللہ کے نواہی سے بچتا ہے، جو کرنے کے کام ہیں ان کو کرتا ہے اور جن سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ، مومن بندہ، اور یہ فلاح پانے والا اور کامیاب بندہ ہے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ آج جو لوگ دلوں کے اعتبار سے پریشان ہیں، جن کے دلوں کے اندر بے چینی ہے، چاہے وہ کاروباری اعتبار سے ہو، چاہے کسی اور ٹینشن کے اعتبار سے ہو، چاہے رہن سہن کے اعتبار سے ہو، جو بھی پریشانی ہے اس کی وجہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو اس کا مزہ چکھاتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک نے ہم تمام کو انسان بنایا۔ کئی مرتبہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان۔ کیا مطلب انسان؟ انسان کہتے ہیں اس کو جس میں انس کا مادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو انسان بھی کہا گیا، جی۔ تو انسان یعنی انس کا مادہ۔ انس کہتے ہیں چپک کو، انس کہتے ہیں اٹریکٹ کو، انس کہتے ہیں کشش اور محبت کو۔ انسان کا مزاج ایسا ہے، جس فون کو استعمال کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، جس گھڑی کو استعمال کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، انس ہو جاتا ہے، جس تسبیح کو استعمال کرتا ہے اس تسبیح سے انس ہو جاتا ہے، جن کپڑوں کو پہنتا ہے ان کپڑوں سے انس ہو جاتا ہے، جس گاڑی کو چلاتا ہے اس گاڑی سے انس ہو جاتا ہے، جس گھر میں رہتا ہے اس سے انس ہو جاتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے اس سے انس ہو جاتا ہے، جن کے ساتھ رہتا ہے ان سے انس ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر انس رکھا ہوا ہے۔ یہ جو انسان آپس میں بات کرتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، محبت سے مسکراتے ہوئے سب نظر آتے ہیں، یہ سب انس کار فرما ہے۔ اس کے پیچھے انس ہے تو یہ بات کر رہے ہیں، انس ہے تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھے؟ انس ہے تو یہ آپس میں کھا پی رہے ہیں۔ اگر ان میں انس نہ ہو، محبت نہ ہو، تو ایک کا منہ کدھر کو، ایک کا دوسری طرف کو۔ عجیب۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر انس کا مادہ رکھا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو کامیاب زندگی گزارنے کے گر پریکٹیکلی بتائے۔ عملی نمونہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، تبھی تو کہا گیا لقد کان فیکم لرسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے درمیان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قدوہ اسوہ نمونہ ہیں، آئیڈیل پرسن ہیں۔ ہر آدمی کو کوئی چیز بنانے کے لیے کوئی نمونہ چاہیے۔ کوئی کہتا ہے مستری جی آپ فلاں چیز بنا دیں گے، کوئی بنا تو میں سب کچھ دوں گا لیکن کوئی نمونہ تو لاؤ، نمونہ لے کر آؤ۔ نمونہ لائیں گے تو بنا دیں گے۔ کئی مرتبہ انسان کے ذہن کے اندر جو نقشہ ہوتا ہے کسی آئٹم کا، تو وہ زبان سے اس کو سمجھا نہیں پاتا، تو بنانے والا فوراً کہتے جی آپ ایک مرتبہ مجھے فوٹو دکھا دو، ایک مرتبہ اس کا مجھے سیمپل دکھا دو، ایک مرتبہ نمونہ دکھا دو، یا وہ چیز یہاں نہ آ سکتی ہو تو مجھے بتاؤ میں دیکھ کے آتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ آدمی ہر وقت کسی چیز کو تیار کرنے کے لیے، کسی چیز کی نقل تیار کرنے کے لیے
وہ اس کے نمونے کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح چونکہ انسان کی یہ فطرت ہے، طبیعت ہے کہ اس کو نمونہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے نمونہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا نمونہ بتایا، کھائیں تو کیسے، سوئیں تو کیسے، پہنیں تو کیسے، چلیں تو کیسے، کسی سے بیہیو کریں، برتاؤ کریں تو کیسے، محبت کریں تو کیسے، گفتگو کریں تو کس طرح سے، رشتے ناطے کریں تو کس طرح سے، شادی بیاہ کریں تو کس طرح سے، گھر میں بچہ پیدا ہو اس کی خوشی منائیں تو کیسے، میت گھر میں ہو گئی تو آخری رسومات ادا کریں تو کیسے۔ گویا ایک پہلو بھی تو زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمونہ نہ بتایا ہو۔ اور نمونے سے انسان کی زندگی نمونوں کے اوپر موقوف ہے، اسے نمونہ چاہیے تو اللہ نے نمونہ بھیج دیا، اور نمونے کو دیکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بھی اللہ نے ایسے پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، عجیب اللہ کے پیارے بندے تھے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب بانڈی پورہ، کشمیر کے اندر ایک علاقہ ہے بانڈی پورہ کا، حضرت مولانا نے ان کو وہاں بلایا، اس زمانے میں بلایا کہ جب خود حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت کو ناشتہ کرانے کا میرے گھر میں انتظام نہیں تھا، پڑوس کے گھر میں کہا تھا کہ اگر کوئی آپ انڈے کی آملیٹ بنا دیں تو میں اپنے حضرت کو ناشتہ کرا دوں، مجھے خود حضرت نے سنایا۔ اور ابھی چند سال پہلے وہاں فقہی سیمینار ہوا تھا، اس موقع پر جو لوگ وہاں مفتیان کرام پہنچے تھے ان تمام کے سامنے سنایا، تو حضرت خود بھی رو رہے تھے اور پورا مجمع پہ گریہ طاری تھا، لیکن مجھے تو پرسنل طور پہ حضرت نے سنایا۔ کہا ایک مقام پہ پہاڑی جانا تھا تو حضرت کو گھوڑے پہ بٹھایا گیا، اب گھوڑے پہ بھی وہی بیٹھ سکتا ہے جس کو اس کا تجربہ ہے۔ یہ جو ہے نا دعا سواری پہ بیٹھنے کی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس گاڑی کو ہمارے، اس چیز کو، سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا جب کہ ہم اس پر قادر نہیں تھے۔ تو یہ گھوڑے پہ بیٹھ کر یہ دعا پڑھنے میں صحیح سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے لیے اللہ نے مسخر کی جب کہ ہم اس پہ قابو نہیں تھے، ہم اس پہ قابو پانے والے نہیں تھے، ہم 2 پیر والے، یہ 4 پیر والا، اس کی سی پاور وہ بہت زیادہ، ہماری بہت کم۔ جی یہ کب مزاج کے خلاف ہو جائے، کب بدک جائے اور کب گرا دے، کچھ ٹھکانہ نہیں۔ تو اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو اس کی معنویت خوب ظاہر ہوتی ہے۔ خیر حضرت کو گھوڑے پہ بٹھایا گیا اور حضرت پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے، اللہ کی شان، وہ جو لوگ خوشیوں کی وجہ سے لوگ پیچھے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو اس میں گھوڑا بدک گیا، جب بدک گیا تو حضرت گر گئے اور حضرت کے پیر میں چوٹ آئی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب رونے لگے، حضرت میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی؟ کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے تھے اور اسی پیر میں چوٹ لگی تھی جس کو مجھے لگی ہے۔ اس سنت پہ میں عمل اختیار سے نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے اس موقع پہ غیر اختیاری طور پر اس سنت پہ عمل کی توفیق دے دی۔ تو دیکھیے ہمارے بزرگان دین کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ایک نمونہ تلاش کرتے تھے کہ ہر چیز کا نمونہ ہمیں ملے اور ہمارا جو بھی عمل ہو وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو کئی مرتبہ بہت سے بزرگوں پہ جادو ہوا تو کہتے کہ جادو کی سنت پہ میں عمل نہیں کر سکتا تھا، جی اللہ پاک نے غیر اختیاری طور پر کہ حاسدوں کو میرے پیچھے لگا دیا، انہوں نے جادو کرا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو غرض یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ بنا کر پیدا فرمایا، آئیڈیل پرسن۔ تو کچھ چیزیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے ہمیں کرنے کا حکم دیا، کچھ چیزیں کر کے خود دکھائیں، کچھ چیزیں صحابہ کرام نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہتے ہوئے ان چیزوں کا ارتکاب کیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اب کیا ہونا ہے وہ عمل بتایا۔ غرض یہ کہ مکمل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی مقدس جماعتوں کا کام کرنا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کچھ اصلاح کے لیے کہہ دینا یا خاموشی اختیار کرنا، یہ سب صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ، اسوہ، قدوہ اور دلیل ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے
اور اکیلا جاتا ہے، لیکن آتا اکیلا ہے، جاتا اکیلا ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ چونکہ اس کو رہنا ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، یہ اس طرح سے عوام میں کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے آنے میں بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ دایا ہو، چاہے نرس ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، جی آنے میں بھی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، اور جانے میں بھی اس کو 4 کندھوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اکیلا رہ لوں گا، مجھے کسی سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، تو اکیلا تو وہ رہے جو مرنے کے بعد بھی اکیلا قبر میں چلا جائے۔ قبر میں لے جانے کے لیے بھی 4 کندھوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب 4 کندھوں کی ضرورت پڑتی ہے تو 4 آدمی سے تو بنا کے رکھے، 4 آدمی سے تو بنا کے رکھے تاکہ کندھے پہ رکھ کے وہاں آخری منزل تک پہنچا تو دیں۔ یہ عجیب بات ہے دوستو کہ بہت سارے لوگ اپنے من میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں اور چپ چاپ رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کسی سے نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرت میں اور آپس کے ماحول میں زندگی کیسے گزاری جائے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ میرے سامنے ایک حدیث کی کتاب ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہے؟ قال الذی لا یؤمن لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جس ایمان والے کا پڑوسی اس کی تکلیفوں اور شرارتوں اور آفتوں سے بے خوف اور محفوظ اور مامون نہ ہو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا لا یؤمن، تو یہاں انکار ہے کمال مومن، کہ کامل مومن نہیں ہے، یعنی نفس مومن تو ہے کیونکہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو بنیادی طور پر نجات کے لیے یہ بنیادی طور پر 2 عقیدے ضروری ہیں، تو یہ تو ہے اس کو ماننے والا ہے، وہ 100% اس پر ایمان ہے، تو اس کی نجات تو ہوگی، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو اس طرح کا مس بیہیو کرتا ہے کہ جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے، اس کی شرارتوں سے، اس کی پریشانیوں سے محفوظ نہ ہو، تو یہ مستقل اس کے اوپر گناہ ہے، اور یہ چیز اس کے ایمان کے کامل ہونے میں رکاوٹ ہے، تو وہ بندہ کامل مومن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ لا یوم، وہ شخص مومن نہیں ہے، واللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، تو یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ وہ کامل مومن نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اب دیکھیے اس روایت میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ وہ بندہ کامل مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، تو ہر مومن کو الرٹ کر دیا، اگر کامل مومن بننا ہے، ایمان کے کمال درجے کو پہنچنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو، اپنے پڑوسیوں کو پریشان نہ کرو۔ اب تکلیف دینا ایک تو یہ ہے کہ آپ زبان سے لڑیں، اور ایک یہ ہے کہ زبان سے کچھ نہ کہیں، لیکن آپ کچھ کام ایسا کریں، کچرا اس کے دروازے کے سامنے ڈالیں، اپنی گاڑی اس کے دروازے کے سامنے کھڑی کریں، یا کوئی بھی سامان ایسا رکھیں کہ ان کو نکلنے میں آنے جانے میں دشواری ہو۔ حصہ ان کا ہے، حق ان کا ہے اس جگہ پر، اور آپ اپنا کام کرتے ہیں، نہ اجازت لے رہے ہیں نہ اجازت کی زحمت، بلکہ اگر کچھ کہتے ہیں تو اکڑ کے آتے ہیں۔ یہ سب تکلیف کی شکلیں، یہ سب تکلیف کی شکلیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو کامل مومن بننے کے لیے کہا کہ تم اگر کامل مومن بننا چاہتے ہو تو خبردار اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے پڑوسی تمہارے شر سے محفوظ رہیں۔ اگر تمہارے شر سے، تمہاری تکلیف سے وہ مامون نہیں ہیں اور ان کو تکلیف پہنچ رہی ہیں تو تمہارا کمال درجے کا ایمان حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے، جب ہر مومن بندہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ میرا پڑوس میرے شر سے محفوظ رہے، میرا پڑوسی میری طرف سے کوئی تکلیف نہ پائے، میرا پڑوسی مامون رہے، تو جب ہر بندہ اپنے پڑوسی کے بارے میں خیال رکھے گا تو یہ دنیا دارالامن کہلائے گی کہ نہیں؟ یہ محلے، یہ بستیاں، یہ قریے، یہ اسٹریٹ، یہ بلڈنگیں، یہ دارالامن بنیں گی کہ نہیں؟
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرما کر اور امت کو اس کی دعوت دے کر پوری دنیا کو پرامن بنا دیا۔ اب دنیا پرامن نہیں بن رہی، اس میں قصور میرے اور آپ کا، ہم سب کا ہے کہ ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیوری پر عمل کیوں نہیں کیا، جو ٹرک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اس پر عمل کیوں نہیں کیا۔ چنانچہ جنہوں نے اس پر عمل کیا پھر وہ کیسے بنے؟ ایک بزرگ تھے، ان کو اپنا گھر بیچنے کی ضرورت پیش آئی، لوگوں کو پتہ چلا، سب نے کہا حضرت ہرگز نہ بیچ، ہرگز محلہ چھوڑ کے نہ جائیں۔ فرمانے لگے کہ بھائی میں خوشی سے نہیں بیچ رہا، مجھے ضرورت پیش آ گئی ہے، میں قرضے میں مبتلا ہو گیا ہوں، تکلیف میں آ گیا ہوں، اور اس کی شکل یہی ہے کہ میں اس گھر کو بیچوں اور پھر کہیں چھوٹا موٹا کوئی گھروندہ خرید لوں یا کرائے پہ رہ لوں۔ لوگوں نے مشورہ کیا بھائی اتنا قیمتی پڑوسی ہمارا چلا جائے گا، محلہ ہمارا سونا ہو جائے گا۔ چنانچہ گھر کی قیمت جو انہوں نے ڈکلیئر کی تھی، سب لوگوں نے مل کر کچھ حصہ ڈالا اور اتنے اماؤنٹ طے کر کے کہا حضرت یہ لو اپنی ضرورت پوری کرو، ہدیہ ہماری طرف سے، لیکن گھر بیچ کے مت جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کب تھا؟ جب کہ ان کے اخلاق سے پورا محلہ لطف اندوز ہوتا تھا، تبھی ہوئی نا ایسی بات، ورنہ کون اپنے پڑوسی کو اس طرح سے جانے دیتا ہے؟ یہ کون اپنے پڑوسی کے لیے اس طرح کی خدمت کرتا ہے؟ معلوم ہو کچھ خوبی تو ہوگی نا ان کے اندر۔ ایک یہودی ایک صحابی یا تابعی کے پڑوس میں رہتا تھا، اس کو اپنا گھر بیچنے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے قیمت ڈکلیئر کی، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس طرف جو پراپرٹی ہے اس کی اتنے گز زمین کی قیمت یا گھر کی قیمت اتنی تو نہیں ہوتی، آپ 50,000 اوپر سے زیادہ لے رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پہ 2.5 لاکھ، تو کہ بھائی 2 لاکھ تو اس مکان کی پراپرٹی کی اصل قیمت ہے، لیکن 50,000 میں وہ جو ان کے پڑوس میں رہتا تھا اس کی قیمت لے رہا ہوں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا رہ کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ وہ پڑوسی کیسا ہے، ہر ایک کو ایسا پڑوسی نہیں ملتا، تو ان کے پڑوس ہونے کی میں قیمت لے رہا ہوں کہ جب آپ اس کے پڑوس میں رہو گے تو یاد کرو گے۔ تو کسی زمانے میں لوگ ہمارے پڑوس ہونے کو کیش کرتے تھے، ہمارے پڑوس ہونے کی خوبی کو کیش کرتے تھے اور لوگوں سے اس کی قیمتیں وصول کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ ہمارے شر سے مامون نہیں ہیں، ہمارے شر سے مامون نہیں۔ ہمارے ایک دوست نوشاری میں رہتے ہیں، عالم ہیں، ان کے گھر کے قریب سے ہمارا گزرنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی یہ فلیٹ لیا ہے 2ری 3ری منزل پر، آپ کو تکلیف تو ہوگی اوپر چڑھنے پر، لفٹ نہیں ہے، لیکن والد صاحب خوش ہو جائیں گے، آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ میں نے کہا بہت اچھا، 3 منزل 4 منزل کیا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، چلیں گے۔ خیر اوپر گئے، گھر دیکھا، بہت اچھا لگا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کتنے کا خریدا، اور انہوں نے کہا کتنے کا خریدا وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ پوچھئے کہ کیسے خریدا۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہا 3 بھائی تھے، 3 بھائیوں نے اپنا حصہ مکان کا بیچ کر شہر سے باہر کہیں کھیت کے اندر اپنا فارم ہاؤس بنا لیا۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنے تیسرے بھائی کو کہا کہ تو بھی اپنا حصہ بیچ کے آ جا، اب شہر میں رہنے جیسا نہیں رہا، بہت زیادہ آبادی ہو گئی، گھیچ ہو گئی، نیچرل زندگی کھیتوں میں گزاریں گے، وہیں رہیں گے، تم بھی یہیں آ جاؤ۔ اب اس نے اپنا گھر مکان بیچنے نکالا، تو مجھے خریدنے کی ضرورت تھی، میں ان کے پاس آیا، کہا ٹھہرو، میرا ایک پڑوسی مسلمان ہے، میں آپ کو ان کو دکھاتا ہوں، اگر وہ آپ کو دیکھ کر مناسب سمجھیں گے اور وہ خوش ہوں گے تو میں آپ کو بیچوں گا، اور اگر انہوں نے منع کیا کہ ان کو مت بیچو تو میں آپ کو نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ میں تو بیچ کر پیسے گن کے چلا جاؤں گا، میرا پڑوسی اگر آنے والے نئے مکان مالک سے پریشان رہا تو مجھے اس کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہوگی، وہ زندگی بھر مجھے بد دعا دے گا کہ کیسے آدمی کو میرے چھاتی پہ بسا کر گیا ہے۔ اچھا یہ اصول ہے اسلام کا کہ جب آپ اپنی پراپرٹی، کوئی جائیداد، کوئی گھر آپ بیچنا چاہو تو پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھ لو، اس لیے کہ پڑوسی چونکہ بالکل پڑوس میں ہے، یہ اس کے موقع کی جگہ ہے، اس لیے کہ ہر آئے دن فیملیاں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ایک باپ ہے، اس کا ایک بچہ تھا، اس کے بعد 2 بچے ہوئے، 3 بچے ہوئے، اب بچے بڑے ہوئے، ان کے نکاح ہوئے، تو وہ جس گھر میں رہتا ہے وہ چھوٹا پڑتا ہے، تو کوئی نہ کوئی پراپرٹی اس کو خریدنی پڑتی ہے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ محلے میں مل جائے تو اچھا ہے، پڑوس میں مل جائے تو اچھا ہے، تاکہ میرے بچے کی نگرانی کے لیے مجھے دور جانا نہ پڑے، یا بچے کو باپ کی شفقت دور سے دیکھنی نہ پڑے۔ تو ہر باپ یہ چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے قریب میں کوئی میرے اولاد میرے قریب میں بسے۔ تو جب آپ گھر بیچو گے تو پڑوس کا وہ موقع کا ہے، پہلے پڑوس سے پوچھو، پڑوسی سے پوچھو، اس کے بعد پھر کسی اور کو بیچو۔ تو یہ اس کو حق کے جیوار کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، ٹرم میں، حق کے جیوار یعنی پڑوسی کا حق۔
تو خیر وہ غیر مسلم تھا، اس نے کہا پہلے میں آپ کو اصل جو میرا پڑوسی ہے مسلمان اس سے ملاتا ہوں، اگر وہ اوکے کہہ دے تو میں آپ کو پھر بیچوں گا، پھر آگے کی بات۔ خیر وہ لے کر گئے، ان کا منور چہرہ، شریف النفس آدمی، ان کو دیکھا ہاں ان کو دے سکتے ہیں آپ، ان کو دے سکتے ہیں، یعنی گویا ان کا چہرہ دیکھ کے مجھے یہ بشاشت ہوئی کہ یہ آدمی میرے پڑوس میں رہنے جیسا ہے۔ پھر معاملہ ہوا۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ میں بیان تو کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، لیکن ہم ذرا سوچے تو صحیح، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارے پڑوسی کتنے پانی میں ہیں، ہم ان کے لیے کتنے پانی میں ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں؟ تو پڑوس کا ایک حق تو یہ ہے کہ ہم پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، گاڑی اس طرح پارک کریں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، جی اس طرح اس کو تکلیف نہ ہو، ہم کوئی سامان رکھیں تو اس طرح کوئی تکلیف نہ ہو، وہ اگر بیمار پڑے تو ہم اس کی تیمارداری کے عیادت کریں، اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی تو اس میں ہم تعاون کریں، اس کے گھر میں کوئی خوشی آ رہی ہے تو شرکت کریں، غمی آ رہی ہے تو اس کا غم بٹائیں، اس کا ہاتھ بٹائیں، یہاں تک کہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اس سے بہتر خیر خواہ میرے حق میں کوئی انسان اس دھرتی کے اوپر آسمان کی چھت کے نیچے نہیں ہو سکتا۔ ایک حسن سلوک تو اپنے پڑوس کے ساتھ یہ ہے، اور ایک حسن سلوک یہ ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی ہمیں تکلیف دے رہا ہے اس کی تکلیف کو ہم انگیز کریں، برداشت کریں، یہ بھی حسن سلوک ہے۔ ہم اس کے ساتھ لڑائی نہ کریں، اس کی تکلیفوں پر ہم برداشت کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں اجر عظیم عطا فرمائیں، اس پر بھی ہمیں اجر عظیم عطا فرمائیں۔ آج کل شہروں کے اندر فلیٹ سسٹم ہوتے ہیں، کئی مرتبہ بچے اتنے دھمال کرتے ہیں، اتنا طوفان کرتے ہیں، اور ہر ماں باپ کو چونکہ اپنے بچوں سے محبت ہے، لیکن یہ کیا محبت کہ وہ ایسی شرارت کر رہے ہیں کہ یہ اسی طرح کی شرارت اگر ہمارے اوپر والا کرے تو ہم فوراً آگ بگولا ہو جائیں، ہم اس کو برداشت نہ کریں۔ تو جب ہماری کیپیسٹی یہ ہے کہ ہم اس طرح کی شرارت اپنے پڑوسی کی برداشت نہیں کر سکتے، تو ہماری شرارت سے دوسرا پڑوسی بھی تو پریشان ہوگا۔ تو ہم اپنے بچوں کو کہیں بیٹا کھیلو ضرور، لیکن ایسا کھیل نہ کھیلو یا اس طرح سے مت کھیلو ہمارے پڑوسی کو تکلیف پہنچے۔ دیکھو یہ سب کے آرام کا وقت ہے، ایسے وقت پہ کھیلو جب سب جاگتے ہوں۔ یا اسی طرح ہم کچن کے اندر کوئی کاٹنے پیٹنے کا کام کر رہے ہیں تو ایسے موقع پہ نہ کریں کہ دوسروں کو ہماری اس آواز سے تکلیف پہنچے، اس آواز سے تکلیف پہنچے۔ دوستو جب یہ مزاج بنے گا تو اللہ رب العزت کے محبوب بندے بن کے زندگی گزاریں گے۔ جب ہم ہر وقت اس بات کا خیال رکھیں گے میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جی جب یہ بندے کی فطرت بنے گی، مزاج بنے گا، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسی برستی ہیں۔ جب ہم کسی کے لیے اپنے دل کے اندر نرم گوشہ رکھیں گے تو اللہ پاک کسی دوسرے کو بھی تیار کریں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ میں اسی طرح کا برتاؤ کرے۔ بمبئی کے ایک نیک دل مکتب میں پڑھانے والے ایک استاذ میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اپنی بیوی کی اتنی تکلیف بیان کی، مجھے یاد نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو یہ مشورہ دیا ہو کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو سوائے اس شخص کے۔ جب اس نے اتنی تکلیفیں سنائی تو میں نے کہا کہ بھائی اس کا حل تو یہی ہے کہ شریعت کے ایک ناپسندیدہ حکم پر عمل کر لیں، یعنی طلاق کے بارے میں فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حلال چیزوں میں سب سے بری چیز ہے۔ طلاق دینا حلال تو ہے لیکن ہے بہت بری چیز۔ میں کہا بھائی پھر ابغض الحلال پر عمل کر لیں۔ تو اس نے آگے سے ایک عجیب بات کہی کہ حضرت اگر میں نے اس کو طلاق دے دی اور پھر وہ کسی دوسرے کے ہاں چلی گئی تو ظاہر ہے کہ اس کی عادت اور فطرت تو بدلے گی نہیں، وہ تو میں زمانہ سے دیکھ رہا ہوں اس کو سال سے، تو پھر کسی اور کو تکلیف پہنچائے گی۔ میں سوچتا ہوں کہ امت کا ہر کوئی بندہ اس کے شر سے بچا رہے، میں ہی اس کی تکلیف انگیز کرتا رہوں۔ کہ بھائی یہ تو آپ کے ظرف کی بات ہے، یہ تو آپ کے ایمان کی بات ہے، آپ کے ظرف کی بات ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ہی اس کی تکلیف برداشت کرتا رہوں، میں اگر چھوڑوں گا تو نہ جانے کس کو تکلیف دے گی، وہ اس کو برداشت کرے یا نہ کرے، پھر یہ اس پر ہو سکتا ہے ظلم کرنے لگے۔ میں کہ بھائی اللہ پاک نے آپ کو ایمان کا یہ مقام عطا فرمایا، اب تذکرہ مت کرو کسی سے، اب اس کو پھر انگیز کرتے رہو اور اللہ سے دعا کرتے رہو، کیا پتہ آپ کے اخلاص بھری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی کایا پلٹ دے، ورنہ آپ کو تو اللہ پاک درجات بلند فرمائی رہے۔ بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم کوشش اس بات کی کریں کہ میں کسی کو نفع پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں، لیکن کم از کم مجھ سے تکلیف کسی کو نہ پہنچے۔ میں کسی کی راحت کا باعث بنوں یا نہ بنوں، لیکن میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہر بندہ اس کی کوشش کرے،
اور بالخصوص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں جو حکم فرمایا، جی کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن کامل نہیں، وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون شخص مومن کامل نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ایمان والے کا پڑوسی اس کی تکلیفوں، شرارتوں اور آفتوں سے بے خوف، محفوظ اور مامون نہ ہو۔ اب اس روایت کی روشنی کے اندر ہم اپنی معاشرتی زندگی کو اور ہم اپنی ماحول میں رہنے والی زندگی کو ذرا ڈیولپ کریں۔ جب مثال کے طور پہ میرے سامنے اتنے مخاطب مسجد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہر شخص یہ ارادہ کر لے کہ مجھے اس حدیث پر عمل کرنا ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اللہ کی قسم ہرگز وہ شخص مومن کامل نہیں، اللہ کی قسم ہرگز وہ شخص مومن کامل نہیں، اللہ کی قسم ہرگز وہ شخص مومن کامل نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے مامون نہ ہو، تو بس اس بات کی کوشش کریں اس بات کی کوشش کریں کہ مجھے یہ فرد نہیں بننا، یعنی کون سا فرد؟ کہ جس کی وجہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن ہے، مومن نہیں یعنی مومن کامل نہیں، مجھے وہ شخص نہیں بننا۔ لہٰذا وہ شخص کون؟ کہ جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی مامون اور محفوظ نہ ہو، لہٰذا مجھے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جب اتنے سارے افراد یہ عہد کر لیں، دائیں کو بھی، بائیں کو بھی، اوپر والے کو بھی، نیچے والے کو بھی، سامنے والے کو بھی، پیچھے والے کو بھی، یہ جو میرے پڑوسی ہیں میں ان کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، ہم میں سے ہر شخص یہ ارادہ کر لیں تو کتنی بڑی محبت اور کتنے بڑے امن کا پیغام جائے گا، اور ہمارا معاشرہ کتنا پرامن ہوگا، کتنا پرامن ہوگا۔ یہاں تک کہ دوستو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بیوہ عورت ہے، اس کے یتیم بچے رہتے ہیں، ساتھ میں باپ فوت ہو گئی یا ماں فوت ہو گئی، چھوٹے بچے رہتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو اگر کھلونا لا کر دیں تو اس بات کی تاکید کریں کہ بیٹا ہرگز گھر کے باہر مت کھیلنا، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم پڑوس کے یتیم بچوں کے لیے بھی کھلونے لا کر دیں، اس لیے دروازہ بند کر کے کھیلنا۔ اگر ان بچوں کی نظر ان کھلونوں پہ پڑ گئی تو وہ بچے اندر ہی اندر کوڑھیں گے، اپنی ماں اور اپنے فوت شدہ باپ کو یاد کریں گے، بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے ان کو اپنی امی اور ابا یاد آ جائے۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر ہماری امی ابا ہوتے ہمیں بھی ٹوائز منگوا کے دیتے، ہمیں بھی کھلونے منگا کے دیتے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز آپ کھانے کی چاکلیٹ ہے، کیک بری ہے، اور بہت سی قسم کی چیزیں آتی ہیں جو سائز میں بڑی ہوتی ہیں، بچہ دیر تک کھاتا رہتا ہے، اس کو ہاتھ میں اس طرح سے مت دو کہ وہ محلے میں جائے اور پڑوس کے گھر میں جا کے کھانا بیٹھے اور پڑوسی وہ بچے کہ بھائی مجھے بھی دو، وہ ان کو نہ دے، وہ تو یہ نادان بچہ ہے، اور وہ بچہ رو پڑے اور جو موجود اس کے سامنے کہے کہ مجھے بھی لا کے دو، یا اس کا باپ یاد آئے، اس کے ماں یاد آئے، تو بتائیے ہم نے اپنے بچے کو دل خوش نہیں کیا، ہم نے تو کتنے یتیموں کو تڑپا دیا۔ تو اگر ہمارے اندر کیپیسٹی ہے تو ہم ان بچوں کے لیے بھی لا کے دیں، اگر کھلونوں کی کیپیسٹی ہے، اگر اپنے بچے کا کوئی بڑا کھلونا ہے تو ان کے لیے چھوٹا لا کے دے دیں۔ تو یہ بھی ہمارے پڑوس میں رہنے کا یہ سلیقہ ہمیں آنا چاہیے کہ ہم اپنے پڑوس کے ساتھ میں کس طرح کا برتاؤ کریں۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ انہیں پتہ چلا کہ پڑوس میں رات بھر بچہ روتا رہا، اور بچے کا باپ جو تھا وہ کہیں پردیس میں کمانے کے لیے گئے ہوئے، تو پوچھوایا کہ کیا بات ہے، آخر بچہ کیوں روتا رہا؟ یہ رات میں ہی پوچھوایا تو کہا کہ اصل میں گھر کے اندر چراغ میں تیل نہیں ہے، چراغ میں تیل نہیں ہے، اندھیرے کی وجہ سے، وحشت کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ تو حضرت نے اپنا جلتا ہوا چراغ اپنے گھر سے ان کے گھر میں منتقل کر دیا کہ یہ چراغ لے کر جاؤ اور بچے کو اس کی روشنی میں رکھو۔ بچے نے روشنی پائی اور خوش ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ دوسروں کے گھر میں اجالا کرنے کے لیے اپنے گھر میں اندھیرا کرنا پسند کر لیتے تھے، جی یہ تھے ان کے جذبات۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے جذبات کے حامل بنیں، ہم پڑوسیوں کو راحت پہنچائیں۔ تو جب ہر پڑوسی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کا پڑوسی ہوں تو میرے ذمہ تو شریعت نے یہ کہا کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو راحت پہنچائیں
اور آپ کے ذمہ کچھ نہیں. جو ذمہ داری میری ہے وہی آپ کی ہے. جیسے میں آپ کو راحت پہنچانے کا جذبہ رکھوں، شریعت نے مجھے حکم دیا، آپ کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ مجھے راحت پہنچانے کا جذبہ رکھیں. تو جب ہر پڑوسی ایکٹیو ہو جائے گا، ہر پڑوسی ایک دوسرے کو محبت دے گا، تو بتائیے محلوں کے اندر دشمنی ہوں گی، محلوں کے اندر عداوتیں ہوں گی، محلوں کے اندر نفرتیں ہوں گی، محلوں کے اندر غیبتیں ہوں گی؟ ہرگز نہیں. محلہ تو جنت کا نمونہ پیش کرے گا. تو قربان جائیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا پیارا گر زندگی گزارنے کا عطا فرمایا کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنے پڑوسیوں کو اپنے شرور سے اور اپنے فتن سے، اپنے ایسے بیہیو سے جس کی وجہ سے آزمائش میں پڑ جائیں، ان کو بچا کے رکھو. جب ہر شخص ایک دوسرے کا اس طرح خیال رکھے گا تو نفرتیں جائیں گی اور محبتیں جنم لیں گی. اجنبیت ختم ہوگی اور الفت پیدا ہوگی. آج شہروں کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے، ہم دیہاتی لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ بھئی شہریوں میں تو لوگ پڑوسی کو نہیں جانتا. دونوں کے آنے کا وقت بھی الگ ہوتا ہے. لفٹ میں جمع ہوتے ہیں تو وہ فون میں دیکھ رہا ہے، یہ نیچے نظر کر کے دیکھ رہا ہے، یہ اس سے پوچھ، حالانکہ ایک ہی فلور سے دونوں چلیں. بالکل نہ ہیلو ہائی ہے، نہ سلام مصافہ ہے، نہ حسن سلوک ہے کچھ. یعنی کیسی عجیب زندگی ہے دوستوں. ہمارے گھر کے اندر مچھلی فرائی ہو رہی ہے اور اس کی خوشبو اڑ رہی ہے، اور پڑوس میں مرچ مسالوں کی بو جا رہی ہے اور وہ چھینک رہے ہیں اور وہ کھانس رہے ہیں ہمارے مسالوں سے. لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ایک پلیٹ میں، ایک پیالی میں کچھ سالن ہم پڑوس میں بھیج دیں. کیا وہ صرف چھینک کھانے کے لیے رہیں ہمارے پڑوس میں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے دوست. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب سالن بناتے تو کچھ نہ کچھ پانی کا اضافہ کر لیتے. ایک مرتبہ بکری کے کھر، بکری کے پائے کا نچلا حصہ، اور ایک صحابی نے اپنے پڑوس میں بھیجا. انہوں نے خیال کیا کہ ہم نے اپنے پڑوس میں کچھ نہیں بھیجا ہے، یہ ہمارے ہاں آیا ہے، اب ہماری ملکیت ہو گیا، ہم اس کے ہاں بھیج دیں. انہوں نے سوچا کہ یار اپنے پڑوس میں، جب دوسرے گھر پہنچا تو انہوں نے سوچا ہمارے پڑوس والوں کو زیادہ ضرورت ہے اور بہت دن ہو گئے ہماری طرف سے کوئی ہدیہ نہیں گیا، ادھر بھیج دیا. گھومتے پھرتے 40 گھروں کے بعد وہ واپس اسی گھر آ گیا جہاں سے روانہ ہوا تھا. یہ مثال ملتی ہے کتابوں میں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہمدردی تھی، کیا لطف تھا، کیا زندگی میں کیف تھا جب ہمارے پڑوس میں ایسی محبتیں ہوں گی. اب اگر ہمارے پڑوس کے ذمہ دار وہ کہیں سفر پہ جائیں گے تو اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. وہ جانتے ہیں کہ انکل پڑوس میں رہتے ہیں، انٹی پڑوس میں رہتی ہیں، ہمارے بچوں کو کھانا پکانا نہیں آتا، انشاءاللہ ان کے یہاں سے کھانا پکانا بھی پہنچ جائے گا. یہ بچے کوئی چیز لے کے جائیں گے، وہاں سیکھ کر بھی آئیں گے اور بنا کے بھی لے کر آئیں گے، ان کی ہیلپ بھی کریں گے، سکھائیں گے بھی. یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہم اسلامی پڑوسی اصول پر عمل کریں. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا، جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی تھی، وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. لوگوں کا لفظ ہے، یہ نہیں کہا وَخَالِقِ الْمُؤْمِنِينَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، وَخَالِقِ الْمُسْلِمِينَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، مسلمان کے ساتھ یا مومن کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. یہ نہیں کہا، بلکہ وَخَالِقِ النَّاسِ، لوگوں کے ساتھ. لوگ میں اپنے پرائے، دوست، دشمن، دوسرے مذہب کے ہر طرح کے لوگ آ گئے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. تمہارا حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ان کی اصلاح کر دے گا. ایک پڑوسی ہے ہمارا، دوسرے مذہب کا ہے، ہمارے بارے میں خار رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، ہمارے بارے میں نفرت رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہی نہیں ہے بلکہ نفرت کو پھیلاتا ہے، ہوا دیتا ہے، تنظیموں کا وہ رکن ہے، نفرت پھیلانے والی تنظیموں کا وہ کینڈیڈیٹ ہے. اس کے ساتھ آپ جب اسلامی حسن اخلاق سے پیش آئیں گے، گھر میں کوئی بیمار ہے، بھائی جان سنا ممی بیمار ہیں آپ کی، ہمیں پتہ چلا، میرے لائق کیا خدمت ہو سکتی ہے، دیکھو کیا ہوا کیا کہ ان کو اصل میں یہ تکلیف ہے، ڈائجسٹ کا پرابلم ہے، دیکھو میری اہلیہ ایک چیز بناتی ہیں اور بیمار لوگ کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں وہی چیز ہوتی، میں آپ کے یہاں ضرور بھیجوں گا. اب انہوں نے بھیجا اور اتفاق سے بڈھی ہو گئی. ٹھیک اب بتائیے وہ دل میں نفرت رکھے گا؟ ایک پیالی سالن یا کوئی ایک ایسی ڈش تیار کر کے بھیج دی جو ان کی طبیعت کے موافق ہے، ان کے مرض میں مفید ہے، ایک سالن ایسا بھیج دیا آپ نے اور وہ کھا کے شفا پا گئی. بتائیے 70 مرتبہ اس کا ضمیر اس کو اپیل کرے گا کہ تو جس قوم سے نفرت کرتا ہے اس قوم کا پڑوسی تیرے ہے ہی نہیں.
पड़ोस में रहता है और तेरे साथ इतना हुस्न सलूक करता है, अब संभल जा, अब संभल जा जी, नफरत को दिल से निकाल दे और अच्छा इंसान बन के है ही नहीं। एक अमल और जिंदगी को तब्दील कर नाम है दिल से मानने। जितने लोग और दिल ईमान कबूल करते हैं, जबर नहीं चलता, ईमान कबूल करते हैं, आजकल जिस्म के ऊपर जबर चल जाता है। और दुनिया के लोग, कोई आदमी कान पकड़ के मोड़ दे, कहा इधर चलो, कोई आदमी पैर पकड़ के गिरा दे और कहा इधर क्यों जा रहे हो। तो जिस्म के ऊपर जबर चल सकता है, लेकिन दिल दिमाग के ऊपर जबर थोड़ी चलता है, नहीं चलता ना। तो जो ये कहते हैं कि इन्होंने ज़बरदस्ती इस्लाम तब्दील किया है, हो ही नहीं सकता। इस्लाम नाम है अल्लाह को एक मानने का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने का। इस्लाम नाम है इसको मानने का, दिल से मानने का। अगर ज़बरदस्ती कोई डंडा उठा के कहे मानो अल्लाह एक है, मान लिया अल्लाह एक है, कहो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, कह दिया अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अब आप डंडा लेके चले गए जी, किसने इसको पकड़ा है। फिर कहते कि वो जो कहा था मैंने झूठ कहा था, ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं, कह सकता है ना। हाँ, अगर किसी आदमी ने अपने खूंटे से घर में रस्सियों से बांध के रखा हो, रोज़ाना सुबह शाम उसकी पिटाई करता हो, रोज़ाना कहता हो तो नमाज पढ़, रोज़ाना कहता हो तो कलमा पढ़, तो इसको कह सकते हैं कि वक्ती तौर पे इसने जबर कर रखा है, वरना हकीकत में इस तरह का इस्लाम में मोतबर ही नहीं है। तो देखिए, इस्लाम की खूबी ये है कि हुस्न अखलाक से पेश आओ। जब तुम हुस्न अखलाक से पेश आओगे, हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने एक कैपेसिटी रखी है, अल्लाह पाक ने एक सलाहियत रखी है, एक इम्यूनिटी पावर रखी है, और वो ये है कि इंसान जब हुस्न सलूक के साथ किसी के साथ बिहेव करता है, बर्ताव करता है, तो उसका ज़मीर उसको अपील करता है। हर इंसान अपनी ज़मीर की अदालत में खड़ा रहता है और उसका ज़मीर उसको झंझोड़ता है, देख तेरे साथ उसने ऐसा सलूक किया, तो इस कम्युनिटी को, तो इसके मज़हब के मानने वालों को ऐसा 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 समझता है, और ये तो ऐसे हैं, अब तू समझ तू कैसा है। वो अपनी ज़मीर की अदालत में खुद जलील हो जाएगा और वो खुद इस बात पर मजबूर होगा। और तारीख़ में सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों वाक़यात हैं कि जो अहले इस्लाम के हुस्न अखलाक को देख कर अपने किए हुए पे पछताए और उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने कलमा कबूल किया। अल्लाह अकबर कबीरा। गालिबन ये वाक़या जो मैंने हसन बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का आपके सामने जिक्र किया, जिसमें पड़ोस में बच्चा रो रहा था, वो दूसरे मज़हब के, यहूदी मज़हब के थे गालिबन। जब उनका बाप आया तो वो आए और कहा कि हमें उस इस्लाम से मुशर्रफ कर दी जिस इस्लाम ने आपको ये सिखाया कि आपने हमारे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी और देखा कि हम तो सब बड़े हैं, समझदार हैं, हम अंधेरा बर्दाश्त कर सकते हैं, बच्चा अंधेरे में वहशत खा रहा है, हैबत खा रहा है, लिहाजा अपना जलता हुआ रोशन चरा आपने हमारे घर में मुंतकिल कर दिया और ख़ुद अंधेरे में रात बिताई। मेरे भाइयों, घूम फिर के बात वहीं आती है, हम अपनी सोच को तब्दील करें, हम अपने अखलाक में जो है डेवलप लाएं, हम अपने अखलाक में तरक्की लाएं, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारने का हमें हुक्म दिया है, जैसा पड़ोसी बनकर हमें ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, हम वैसा पड़ोसी बनकर दिखाएं। औरतें भी और मर्द भी। औरतें औरतों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ, बच्चियाँ बच्चियों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ, बच्चे बच्चों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ, बड़े बड़ों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ। नतीजे होगा कि ये इंसानों का मुआशरा जो मुआशरा नफ़रत की खेती बोकर ऐसा काश्त किया गया है, ऐसा तैयार किया गया है कि जंगल के दरिंदों ने इंसानों को इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना इंसान इंसानों को पहुँचा रहे। आज बस में बैठ कर जाओ, आप जनरल डब्बे में, ट्रेन में सफ़र करो, हर इंसान एक दूसरे से खौफ खाता है, हर इंसान अपने पड़ोसी से खौफ खाता है। मामूल नहीं है। क्यों? इसलिए कि नफ़रतों के ज़रिए से हुकूमतें चल रही हैं, निज़ाम हुकूमत चल रहे हैं, पार्टियों का निज़ाम चल रहा है। ये इंसानों को लड़ाओ, दो को लड़ाओ और तीसरा मज़ा पाए। ये जंगल राज चल रहा है इंसानों के अंदर। दोस्तों, इस्लाम ने इस जंगल राज की हिम्मत अफजाई नहीं की, बल्कि हिम्मत शिकनी की, इसको मना करार दिया है। नफ़रतों का इस्लाम में सौदा हो ही नहीं सकता। इस्लाम तो मोहब्बतों को, इस्लाम में सलामती है और ईमान में अमन है। मोमिन ईमान वाला, ईमान वाला अमन वाला, मुसलमान सलामती वाला, इस्लाम सलामती वाला। तो ये ईमान और इस्लाम, ये दोनों लफ्ज़ ही बता रहे हैं कि ये इस्लाम और इसके मानने वाले, इनको क्या हिदायत दी जाती है। हरगिज़ नहीं, कभी किसी पड़ोसी को तकलीफ़ न दी जाए। इस्लाम हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, कैसे भी अखलाक का हामिल हो, हमें चाहिए हम अपने हुस्न अखलाक का भी है उनको दिखलाएं।
تو دوستو عمل کریں گے نا انشاءاللہ ہم اس پر، ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں۔ پڑوسی کئی مرتبہ دائمی ہوتا ہے، جیسے ہمارے گھر کا پڑوسی، کئی مرتبہ عارضی ہوتا ہے، جیسے ٹرین میں مسافر ہیں، ہمارا ٹرین کا پڑوسی۔ البتہ اس میں ایک موضوع اور آ جاتا ہے، ٹرین کے اندر میرا تجربہ یہ ہے کہ ہم حسن اخلاق سے پیش آئیں، خندہ پیشانی سے پیش آئیں، لیکن ہم اپنے گھر کی پکی ہوئی چیز اگر کھانے بیٹھے ہیں تو ہم مسافر پڑوسی کو نہ دیں۔ حالات کا تقاضا کچھ اس طرح کا ہے۔ اگر مان لیجئے ہم نے کوئی ایسا پکوان لے کے چلے جس کو ہم کھاتے ہیں، وہ ہمیں سوٹیبل ہے، لیکن ہمارا پڑوسی سفر کر کے آ رہا ہے دور سے، اور وہ ایسے علاقے کا ہے وہاں وہ پکوان نہیں چلتا، اور اس نے کھایا اور طبیعت بگڑ گئی، تو وہ سمجھے گا کہ یہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتا تھا، یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، یہ مجھے تکلیف دینا چاہتا تھا۔ تو بجائے یہ خدمت اور یہ اخلاق دکھانے کے بجائے فائدہ ہونے کے نقصان کا امکان قوی ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ تو پوچھ لیں کہ بھئی کھانے کا وقت ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہے، آپ کو بھی لگی ہوگی، تشریف لائیے، کھا سکتے، میرے ساتھ شریک ہو جائیے۔ تو ابھی اتنے گئے گزرے لوگ نہیں جو ایک مرتبہ میں آستین چڑھا کے بیٹھ جائیں کھانے کے لیے۔ ایک مرتبہ تو کوئی نہیں بیٹھتا، اور ایک مرتبہ سے زیادہ آپ نہ کہیں، ورنہ پھر بیٹھنے میں دیر نہیں لگے گی، اور بیٹھ گئے تو پھر وہی مسئلہ کہ پتہ نہیں ہماری چیز اس کو سوٹ آتی ہے کہ نہیں آتی، موافق آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اگر اس کو تکلیف پہنچ گئی تو وہ سوچے گا کہ یہ میاں مجھے بلیک میل کرنا چاہتا، مجھے کوئی تکلیف دینا چاہتا تھا۔ تو وہ نہ یہ کہ آپ سے نفرت کرے گا بلکہ آپ کے مذہب سے بھی نفرت کرے گا۔ اس کا ذرا خیال رکھیں۔ تو اسلام نے جہاں ہمیں حسن اخلاق کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ دیا، تو وہاں یہ ساری نزاکتوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے بیہیو کریں۔ جی، کتابیں لے کر جائیں، سفر میں کتاب پڑھیں، اپنے آس پڑوس سے ایک مرتبہ ہیلو ہائی پوچھ لیں، بھائی جان کہاں جانے والے ہو؟ سر کہاں جانے والے ہو؟ چھوٹے عمر کا ہے، بیٹا کہاں جاؤ گے؟ اس سے پوچھ لو، خود بھی اپنا بتا دو کہ میں کہاں جانے والا ہوں۔ بہت اچھا، آپ کے ساتھ ہمیں چلنے کا، سفر کرنے کا مالک نے یہ اوسر دیا، یہ موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس یاترا کو، اس سفر کو کامیاب بنائے۔ مثلا ایسے جملے کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ اپنی کتاب میں لگ جائیں، اپنے فون میں لگ جائیں، منہ دیکھیں نا۔ اب وہ دور نہیں ہے، پہلے زمانے میں ٹرینوں کی دوستیاں مشہور تھی، گھنٹوں منٹوں میں آدمی دوست ہو جاتا تھا، اور زندگی بھر پھر وہ دوستی نبھتی تھی۔ ایسا تھا، کیونکہ ٹائم پاس ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج تو ٹائم پاس کے لیے بہت کچھ سامان ہے، موبائل میں بہت ساری PDF فارمیٹ میں آپ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے لے جائیں، ان کو پڑھیں۔ بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ بہت سے کوئی پروڈکٹ ایسا ہوتا ہے، اس کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے لے جائیں، ان کو دیکھتے رہیں، اچھا وقت گزر جائے گا آپ کا۔ لیکن آپ لایانی باتوں میں وقت نہ گزاریں، ورنہ مذہب کے رخ پہ بات چلے گی۔ سامنے والا مذہبی آدمی ہے، آپ سے مذہب پہ بات کرے، آپ کی اسٹڈی ہے نہیں، اب اتنا علم ہے نہیں، تو آپ جو ہیں حق کی ترجمانی نہیں کر سکیں اس کے سامنے، باطل آپ پہ حاوی ہو جائے گا۔ مذہب کی بات نہ کریں سفر میں، سیاست کی بات نہ کریں، پتہ نہیں وہ آپ کے سامنے کیا بات کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ کسی پارٹی کا اور فلور ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے کچھ اور وہ ہمارا بن کے ہمارے دل کی باتیں لے رہا ہے۔ تو سیاست پر بات نہ کریں، مذہب پہ بات نہ کریں۔ ہاں، ایک دو مرتبہ آمنے سامنے دیکھ لیں، یہ کوئی چیز بیچنے والا ہے، آپ نے چائے لی، سر آپ بھی چائے پئیں گے؟ چائے کا وقت ہے، آپ پی لیجیے، اس سے دلوا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے آپ نے لے کے خرید کے پی ہے اسی سے وہی پیے گا، وہاں اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن اپنی پرسنل چیز، آپ گھر سے کوئی مٹھائی بنا کے لے کے جا رہے ہیں، کوئی پکوان، وہ کسی کو پیش نہ کریں۔ سمجھ گئے دوستو؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں جڑ جائیں۔ یہ سوچیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھی کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ تھالی جی دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ رحم فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، اپنا قرب خاص عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، ارادے ہیں۔ یا اللہ آپ تو دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں، یا اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ میرے پیارے اللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، وہ فرماتے تھے 50 سے 60 سال کے درمیان اور 60 سے 70 سال کے درمیان جو عمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر سال 1 سال کی مہلت دیتے ہیں، گویا 1 سال اللہ نے اور دے دیا، ایک اور دے دیا، اور 70 سال کے بعد ایک ایک مہینے اور ایک ایک دن کی مہلت دیتے ہیں کہ جو بھی ایک دن دیا گویا ایک مہلت میں دیا ہے، ایک موقع دیا ہے، تمہیں ایک چانس دیا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے رب، داڑھی کے بال سفید ہو چکے، سر میں سفیدی چمک اٹھی، نہ جانے کس وقت آپ کی طرف سے بلاوا آ جائے، نہ جانے زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے، پتہ نہیں کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں دفن اور کفن بھی مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ہمارے بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، دین کے داعی ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، صوم و صلات کے پابند ہوں، تسبیحات کے پابند ہوں، حسن اخلاق کے مالک ہوں، ایمان کامل کے مالک ہوں یا اللہ، اور ہم دین کا کام کر کر کے تھک چکے ہوں اور تھک تھک کے کر چکے ہوں اور اعمال کی پابندی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں۔ حقوق العباد یا تو ادا ہو چکے ہوں یا معاف ہو چکے ہوں، حقوق اللہ یا تو ادا ہو چکے ہوں یا معاف ہو چکے ہوں۔ مبارک دن ہو، مبارک گھڑی ہو، مبارک کلمہ ہو، مبارک وقت ہو، مبارک لمحہ ہو، یا اللہ اس حال میں اپنے پاس بلائیے، یا اللہ اس حال میں اپنے پاس بلائیے۔ اللہ ہماری پشتوں سے جو اولاد دنیا میں آئی ہے
یا اللہ ہمارے بچوں میں ایک ایک ایمان پر خاتمہ پا کے جب دنیا سے جا چکا ہو اس وقت قیامت آ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ ہماری نسلوں سے آنے والی اولاد ایک بھی کفار و مشرکین کے نقش قدم پر نہ ہو، سب کے سب شہداء، صلحاء اور انبیاء کرام کے نقش قدم پر ہو۔ قیامت کے دن میدان محشر میں اگر ہماری اولاد میں کوئی بچہ کافروں کی صف میں کھڑا ہوا نظر آ گیا کہ اللہ وہ تکلیف کا دن ہوگا اور وہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہماری نسلوں کو ایمان کامل عطا فرما، ہمارے اولادوں کو ایمان کامل عطا فرما، اللہ ان کی بہترین تربیت فرما، اللہ ہمارے بچوں کی بہترین تربیت فرما، یا اللہ حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرما، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرما۔ یا اللہ کتنے دوست احباب، کتنے ملنے والے، کتنی دعاؤں کی درخواست کرنے والے پریشان ہیں، معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، معاملات میں جکڑے ہوئے، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما، اللہ جی سب کی حفاظت فرما، اللہ جی سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حلال روزی بغیر کسی محنت کے، مشقت کے، تھوڑی محنت میں زیادہ سے زیادہ عطا فرما، جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ امت پہ ترس کھا لیجئے، مہربانی فرما دیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے جو نہیں کھائی، یا اللہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ نے ہمیں نہیں عطا فرمائی، یا اللہ سب کچھ نعمتیں تو آپ نے چکھا دی، یا اللہ سب کچھ تو آپ نے دے دیا۔ اے میرے پیارے اللہ آپ کی محبت باقی ہے، یا اللہ آپ نے رضا باقی ہے، اللہ اپنی رضا عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، یا اللہ ایمان کامل عطا فرما، اور ایمان کامل پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما، اور خاتمہ ایمان کامل پر عطا فرما۔ یا اللہ ہم آپ سے اس طرح کی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو ڈانٹو نہیں، سائل کو جھڑکو نہیں۔ اللہ جی آج ہم بھی تو ہاتھوں کا پیالہ بنا کر، سائل بنا کر آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ان تمناؤں پر، ان دعاؤں پر آپ ہمیں جھڑکیے نہیں، آپ ہمیں ڈانٹیے نہیں، اللہ جی قبول فرما لیجیے، اللہ جی قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔